نماز کی روح خشوع اور خضوع ہے۔ عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضهن اللہ تعالی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا، ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ فائدہ: خشوع اور خضوع کے معنی ہے بدن کو جھکا دینا، آواز کو پست کر لینا اور نگاہیں نیچی کر لینا، یعنی تواضع، عاجزی اور مسکنت کے اظہار کو خشوع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھنے والوں کو کامیاب قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بلا شبہ ان مومنوں نے فلاح یعنی کامیابی پالی جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو بغیر اعتدال اور خشوع کے نماز ادا کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو مات هذا على حاله هذه مات على غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آدمی اگر اپنی اسی حالت میں مرا، کیا فرمایا حضور نے، یہ آدمی اگر اپنی اسی حالت میں مرا تو اس کی موت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ مثل الجائع یأکل التمرۃ والتمرتان لا یغنیان عنہ شیئا۔ یعنی جو آدمی صحیح طریقے سے رکوع نہ کرے اور سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے، اس کی مثال اس بھوکے شخص کی سی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ 2 کھجوریں اسے بھوک میں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع ختم ہوگا، وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری کے اعتبار سے بہت برا چور لوگوں میں وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نماز میں کیسی چوری کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نہ رکوع کو پورا کرتا ہے اور نہ سجدے کو، وہ نماز کا چور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھا اور اس کا وضو بھی سنوار کر نہ کیا اور دل کو بھی حاضر نہ رکھا اور رکوع و سجدہ کو خوب تسلی اور اطمینان سے پورا نہ کیا، تو جب وہ نماز رخصت ہوتی ہے تو وہ کالی بھجنگ ہوتی ہے، یعنی نور و برکت سے خالی ہوتی ہے۔ پھر وہ نماز اس نمازی کو کہتی ہے، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح تجھے برباد کرے، یہاں تک کہ جب تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے جس قدر کہ اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے، پھر اس نماز کو چیتھڑوں میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر فرشتے مار دیتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو تو اسے آخری یعنی الوداعی نماز سمجھ کر پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔